اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھا انسان بنا دو، ورنہ یاد رکھنا اگر تم انہیں اپنا دوست نہیں بناؤ گے تو پھر برے لوگ تمہاری اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں برا بنا دیں گے۔ انسان ہو یا جانور ہو، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، اولاد کے آرام و سکون کے لیے دوسروں کا حق چھین کر بھی اولاد کو سہولیات فراہم کرنا چاہتا ہے۔ انسان ہو یا جانور ہو، دوسروں کا حق چھین کر اولاد کو ہر حال میں سکون فراہم کرنا چاہتا ہے، سہولیات دینا چاہتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ مال کے فتنے سے بچنا، اولاد کے فتنے سے بچنا، کہیں اولاد کے فتنے کی زد میں آ کر دین سے دور نہ ہو بیٹھنا، کہیں مال کے فتنے میں آ کر، اولاد کے فتنے میں آ کر اللہ رسول کے احکامات کو پس پشت نہ ڈال دینا۔ جوانوں، ایک نوجوان تھا جو خون کے آنسو بہاتا ہوا، روتا ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار تھے۔ رو رو کر اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا تھا، رو رو کر اس کا اندر کھوکھلا ہو چکا تھا، کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ خون کے آنسو بہاتا ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، ماں کا شکوہ لے کر، ماں کی شکایت لے کر۔ جوانوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر ہم جب موبائل کی سکرین کھولتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو روزانہ ایک نئی خبر دیکھنے کو، سننے کو ملتی ہے کہ فلاں نے اپنے داماد سے گناہ کروایا، فلاں عورت داماد کے ساتھ پکڑی گئی، فلاں بیٹا ماں کے ساتھ پکڑا گیا، فلاں بھائی بہن کے ساتھ پکڑا گیا۔ اس طرح کی خبریں تو عام ہو گئی ہیں نا، اس طرح کی شہوت پرستی، نفس پرستی تو عام ہو گئی ہے نا۔ آپ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں، میں کہتا ہوں توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا امیر المومنین، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، 9 ماہ بعد پھر موت کی سی اذیت پا کر میری ماں نے مجھے جنم دیا۔ میں ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آیا، پھر 2 سال مسلسل میری ماں نے مجھے دودھ پلایا، پھر مجھے جوان کیا۔ جب میں جوان ہو گیا تو میری ماں نے میرے اوپر ایک ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ میری ماں نے بھائیوں کی باتوں پر آ کر مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، الٹا مجھے مار پیٹ کر بھائیوں کے ساتھ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں۔ اب وہ تو پہچانتی بھی نہیں ہے کہ تو کون ہے۔ اس قدر میں پریشان ہوں، اس پریشانی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، میرا جگر پھٹنے کو آ گیا ہے۔ خدا را میرے مسئلے کا حل فرمائیے۔ اے علی، اے اللہ کے بعد دکھیوں کے دکھڑے سننے والے، مظلوموں کی فریادیں سننے والے، اللہ کے بعد فریادیوں کی فریادیں سننے والے، میں بہت بڑا مظلوم ہوں، اور میرے اوپر ظلم غیروں نے نہیں کیا، میرے اوپر ظلم میرے اپنوں نے کیا ہے، میری ماں نے کیا، میرے ماموں نے کیا، اور وہ ماں جس نے مجھے جنم دیا ہے اس نے میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے کہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس نوجوان سے اس کی درد بھری رودات سنی۔ رودات سننے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ بتا کہ تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس دکھی انسان نے کہا، نوجوان نے کہا کہ میری ماں فلاں قبیلے کے فلاں گاؤں کے فلاں گھر میں رہتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی ماں کا پتہ لکھا، وہ پتہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ جاؤ اس کی ماں کو لے کر آؤ، جلدی سے اس کی ماں کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ پتہ لے کر یہ شخص ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا آخرکار اس کی ماں تک پہنچ ہی گیا۔ کہا کہ تجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عدالت میں طلب کیا گیا ہے، جلدی کیجئے، میرے ساتھ چلیے، تجھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی
عدالت میں طلب کیا گیا ہے، دیر نہ کیجئے، جلدی کیجئے، میرے ساتھ چلیے۔ اس عورت کو پتہ چل گیا، وہ عورت سمجھ گئی، جان گئی، اس کو پکا یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے نے میرا مقدمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ جب اس عورت کو پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ میرے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، مجھے ہر حال میں عدالت جانا ہی ہوگا اور جانا چاہیے، تو اس عورت نے کیا کیا، اپنے ساتھ 4 بھائیوں کو لے کر اور 40 جھوٹے گواہوں کو لے کر، 4 بھائیوں اور 40 جھوٹے گواہوں کے ہمراہ سیدنا علی المرتضیٰ کی عدالت میں پیش ہوئی۔ 4 بھائی اور 40 جھوٹے گواہ لے کر، تاکہ یہ 40 لوگ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دیں کہ اس کا نوجوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نوجوان اس کا کچھ نہیں لگتا، نوجوان اس عورت پر غلط بیانی کر رہا ہے، اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں حاضر ہوئی تو اس عورت کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس نوجوان کو کہا کہ اب اس کے سامنے اپنی رودات بیان کرو، وہ رودات جو اس سے پہلے تو نے میرے سامنے بیان کی ہے۔ اپنی حقیقت سے آگاہ کرو، ہمیں اپنے واقعے سے آگاہ کرو، آخر کون ہے تیرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا، اور یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اے نوجوان، اسی عورت کے سامنے وہی رودات سنا، اپنی فریاد سے ہمیں آگاہ کر، حقیقت سے آگاہ کر۔ اب اس نوجوان نے اپنی ماں کے سامنے، اس عورت کے سامنے ایک بار پھر سے اپنی درد بھری فریاد سنائی، کہا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا، ٹھیک طرح سے کھاتی نہیں تھی، پیتی نہیں تھی کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، میری ماں ٹھیک طرح سے سوتی نہیں تھی کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اسے بخار آتا تھا، دوائی نہیں لیتی تھی، حکیم کے پاس نہیں جاتی تھی کہ کہیں کوئی زہریلی دوائی اندر نہ چلی جائے، میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، راتوں کو تھک جاتی تھی مگر کروٹیں نہیں بدلتی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ پھر 9 ماہ کے بعد موت کی سی اذیت پا کر اس نے مجھے جنم دیا، موت کی سی اذیت پا کر میں اس کے شکم سے اس کی گود میں آیا، پھر اس نے 2 سال مسلسل اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی، میرے منہ میں ڈالتی رہی۔ 2 سال مسلسل میری ماں نے مجھے دودھ پلایا، آج چھوٹا کل بڑا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری ماں نے بھائیوں کی باتوں پر آ کر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، کہتی ہے میں تو تجھے پہچانتی ہی نہیں ہوں کہ تو کون ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کے بیٹے کی روح داد سننے کے بعد پھر اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورت، اب تو بتا کہ یہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اس عورت نے کہا، اے امیر المومنین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، میں اس نوجوان کو نہیں جانتی، میں اسے نہ جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، میں اس کی کچھ نہیں لگتی، یہ مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے میرے معاشرے میں بے عزت کرنا چاہتا ہے، میں اپنے معاشرے میں قابل عزت اور قابل احترام عورت ہوں، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ حیران کن بات یہ، میں تو ابھی کنواری ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قریش سے تعلق رکھنے والی عورتیں کتنی گریٹ ہیں، کتنی عظیم عورتیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تم اس بارے کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میری بات کی گواہی یہ سب لوگ دیں گے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کے 4 بھائی بھی آگے بڑھے اور 40 جھوٹے گواہ بھی آگے بڑھے جھوٹی گواہی دینے کے لیے کہ یہ عورت سچی ہے۔ وہ 40 جھوٹے گواہ آگے بڑھے، کہنے لگے، یا امیر المومنین، یہ عورت سچی ہے اور یہ نوجوان جھوٹا ہے، اس نوجوان کا دعویٰ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ یہ نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر اس طرح کے الزام تراش کر، اس طرح کے الزام لگا کر میں اس عورت کو اس کے قبیلے میں ذلیل و رسوا کر دوں، بے عزت کر دوں۔ یا علی، اگر حقیقت پوچھتے ہو تو اس کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، جب شادی نہیں ہوئی تو پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو پاک دامن عورت ہے، یہ تو سچی عورت ہے، یہ تو متقی پرہیزگار عورت ہے۔ سب کے ایک جیسے بیان سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے
یہ عورت سچی ہے اور جوان جھوٹا ہے تو پھر آج میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ میرا اللہ علی کے فیصلے پر بڑا ہی خوش ہوگا، علی کے فیصلے کو میرا اللہ بڑا ہی پسند فرمائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے پاک دامن عورت، تیرا کوئی وارث بھی ہے؟ تیرے ساتھ تیرا کوئی سرپرست ہے؟ اس نے کہا یہ چاروں بھائی میرے سرپرست ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے چاروں بھائیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کیا جو میں حکم کروں گا تمہیں اور تمہاری بہن کو قابل قبول ہوگا؟ تم اور تمہاری بہن میرے حکم کو قبول کرو گی نا؟ انہوں نے کہا جی ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے آپ کے حکم کو، آپ حکم کیجیے، آپ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے، آپ کا فیصلہ ہم اپنی سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ اب حضرت سیدنا علی فیصلہ کرنے لگے، فرمایا میں اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اسی عورت کی اسی نوجوان سے شادی کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا فیصلہ ہے ابھی اور اسی وقت اس نوجوان کا اس عورت سے نکاح کیا جائے، ان دونوں کی آپس میں شادی کی جائے۔ میں اپنے مال سے 400 درہم نقد حق مہر دے کر اس نوجوان کی اس لڑکی سے شادی کرتا ہوں، اس عورت سے شادی کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کسی غلام کو کہا کہ جاؤ میرے خزانے سے 400 درہم نکال کر آؤ۔ غلام جلدی سے گیا، 400 درہم نکال کر آیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ 400 درہم اسی نوجوان کو دیے، کہا کہ اس عورت کی جھولی میں ڈالو، تمہارا نکاح ہو گیا، آج سے یہ تمہاری بیوی، اسے اپنے گھر کی طرف لے جاؤ، جاؤ خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارو۔ یہ علی کا فیصلہ ہے جس کے فیصلے کو کوئی بھی ٹھکرانے کی ہمت نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ نوجوان 400 درہموں کو لے کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اٹھا، اس عورت کی گود میں ڈالے، یہ 400 درہم اس عورت کی گود میں ڈالے، اس کی گود میں 400 درہم ڈالے ہی تھے، اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ میری بیوی اٹھو ہم اپنے گھر کو چلیں، کہ ایک دم عورت کی چیخ نکل گئی، عورت زار و قطار رونے لگی، چیخ کر کہنے لگی یا امیر المومنین، کیا آپ ایک ماں کی بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یا علی کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا ماں کے ساتھ شادی کر دے، بیٹا ماں کے ساتھ بھی آیا جائے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا چپ کر جا، منہ بند کر، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ یہ عورت رو کر کہنے لگی یا حضرت، میں اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ دراصل میرا جو شوہر تھا نا وہ میرے بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ شوہر بڑا ہی مالدار تھا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، پیچھے اپنا بہت سارا مال چھوڑ کے گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے شوہر کا جو مال ہے، تیرے شوہر کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، تیرے بیٹے کے نام نہ ہو جائے، اور میں بھی دراصل بیٹے سے کم محبت کرتی ہوں، اپنے بھائیوں سے زیادہ کرتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں نے کہا اس طرح کرو، بیٹے کو گھر سے باہر نکال دو تاکہ تمہارے شوہر کی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی، جتنا بھی مال ہوگا ہمارے نام کیا جائے گا، پھر وہ ہم استعمال کریں گے، ہماری اولاد استعمال کرے گی۔ میں بھائیوں کی باتوں پر آ گئی تھی، میں نے نوجوان بیٹے کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رو پڑے، رو کر کہنے لگے او بدبخت عورت، تیرا ستیہ ناس ہو، آج اگر تو اس نوجوان کے پاس چلی جاتی، اس کی بیوی بن کر علی کی عدالت سے باہر نکل جاتی تو آج کا دن قیامت کا دن ہوتا، آج کے دن زلزلے کا دن ہوتا، قیامت برپا ہو جاتی، کہ جب ایک بیٹا ماں کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھتا اور ماں بیٹے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھتی تو کیا زمین تھرا نہ اٹھتی، آسمان کانپ نہ اٹھتا، قیامت برپا نہ ہو جاتی؟ کیا تو نے بنی اسرائیل کی اس فاحشہ عورت کا واقعہ نہیں سنا؟ بنی اسرائیل کی ایک گنہگار عورت تھی، بہت ہی بدکار تھی، سیاکار تھی، ریت کے ذروں سے بڑھ کر اس نے گناہ کیے تھے، درختوں کے اتنے پتے نہیں تھے جتنے اس کے گناہ تھے، آسمان کے اندر اتنے تارے نہیں تھے جتنے اس کے گناہ تھے، وہ اتنی بڑی گنہگار عورت تھی، وہ نفس کی پوجا کرتی تھی، اپنے اندر کی شہوت کی پوجا کرتی تھی، ساری زندگی نفس کی پوجا کرتے کرتے گزر گئی، گناہوں پر گناہ کرتی گئی۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، اس کے ایک نوجوان بیٹے نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اتنا حسن دیا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، ہر دیکھنے والی آنکھ کوشش کرتی کہ بار بار اس کا حسن دیکھے، اس طرح کا وہ حسین و جمیل تھا، مگر افسوس کہ اس کی ماں اس سے بڑی گنہگار تھی، بدکار تھی، جدھر کو شیطان کہتا وہ ادھر ہی کو ہو جاتی۔
ایک دن شیطان ماں اور بیٹے کے درمیان کھڑا ہوا، ماں اور بیٹے کے درمیان حائل ہوا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھا، اللہ اکبر۔ جب ماں نے بیٹے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھا تو ماں کے دل میں بیٹے کو ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ ادھر سے یہ خیال آنا ہی تھا، جوانوں غیرت کے کانوں سے سنو، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے نوجوان بھائیوں کے سامنے بے حیائی پھیلانے والیوں، اپنی اولاد کے سامنے ہر وقت ننگا رہنے والیوں، غیرت کے کانوں سے سنو۔ اس گنہگار عورت سے رہا نہ گیا، اس عورت نے اپنے بیٹے کو شہوت بھری نگاہ سے بس دیکھا ہی تھا، شہوت بھری نگاہ سے بس دیکھا ہی تھا۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھا تو ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کانپ اٹھا، زلزلہ برپا ہو گیا۔ میرے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک ماں بیٹے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھے، ایک زلزلہ برپا ہوا۔ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ مولا اسرائیل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جلدی جا اس منحوس عورت کی روح قبض کر کیا، قبل اس کے کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے کو شہوت بھری نظروں سے دیکھ کر چھوئے، اسے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے سے پہلے اس منحوس عورت کی جان سے روح نکال دی، اس گنہگار عورت کی جان سے روح نکال دی۔ جوانوں پھر کیا ہوا؟ موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح نکال کر چلا گیا، وہ مر گئی، مٹی کے اندر دفن ہو گئی۔ اسے سپرد خاک کرنے کے کچھ دن بعد نوجوان بیٹے نے خواب میں ماں کو دیکھا، پوچھا، اماں تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، کوئی حال نہیں، میرا ایک گناہ سب گناہوں پر بھاری پڑ گیا، ایک گناہ کیا تھا زندگی میں، سب گناہوں پر بھاری پڑ گیا تھا۔ وہ ایک گناہ کون سا تھا؟ ایک ماں نے تجھے شہوت بھری نگاہ سے دیکھا تھا، ایک ماں نے بیٹے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دنیا بھی تباہ و برباد کر ڈالی، میری آخرت بھی تباہ و برباد کر ڈالی، اسی ایک گناہ کی وجہ سے آج میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی، آج میری قبر کے اندر کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، آگ ہی آگے، ہائے میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کون سے جتن کروں، میں قیامت تک اس دردناک عذاب میں مبتلا رہوں گی۔ میں کہتا ہوں، اس نے تو صرف شہوت بھری نگاہ سے نوجوان بیٹے کو دیکھا تھا۔ آج جب ہم موبائل کھولتے ہیں، جب خبر پڑھتے ہیں، آپ خود بھی پڑھتے ہوں گے، فلاں نے داماد سے گناہ کروا دیا، فلاں بہن بھائی کے ساتھ پکڑی گئی، فلاں بھابی دیور کے ساتھ پکڑی گئی۔ میرے بھائیوں، قیامت آنی نہیں ہے، قیامت آ چکی ہے، قیامت کے اندر ہی ہم جی رہے ہیں، اس لیے تو حیا کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا جنازہ نکل گیا، بے حیائی عروج پر آ گئی۔ خدا کو خدا ماننے کے بجائے ہم اپنے نفس کو خدا مان بیٹھے، ہم اپنے نفس کی پوجا کرنے لگے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑیں، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑیں، کس سائٹ پہ چل پڑیں۔ ہائے، جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا بھی کرنا ہے، جوانی میں تو اس تڑپ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ جوانوں، کیا یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میرا اللہ نہیں فرمائے گا، او نادان، میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی تمام امتوں کے سامنے جب اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے بتا تو صحیح، تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے؟ جب دوست کے پاس جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے نا، بتا تو صحیح تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ تو اے نوجوان، اس وقت اپنا خالی دامن دیکھتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی، اپنا کالا دامن دیکھتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو جوانو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، توبہ کرو،
اللہ سے صلح کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔